میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں شاہ جی، آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ واپس چلے جائیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں تکلیف بھرے انداز میں بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کے گرد اپنا گھیرا مزید ٹائٹ کر لیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ اسے شدت سے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی، وہ تمام تر نزدیکیاں مٹا چکا تھا، اور اب وہ اس کے وجود کی نرمی کو محسوس کیے، اس کے سر میں بال چھپائے، پیار سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے بکھرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس نے بھی تمہیں تکلیف دی ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس کی سانسیں اس پر تنگ کر دوں گا، میں تمہاری ساری تکلیفوں کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں بولا، اور پھر اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اپنا لہنگا سمیٹتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تک میں نے تمہیں چینج کرنے کی اجازت نہیں دی، بیڈ پر بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوں، اور خبردار جو تم نے چینج کیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ سمجھاتا وہ کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ محترمہ اپنی جگہ پر سٹل کھڑی تھی۔ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کے گال شرم اور خوف کے مارے دہکنے لگے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو مفہوم نہ سمجھ تھی، لیکن فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کسی نئے رشتے کو شروع کر دیتی، وہ بھی ایسے رشتے کو جو اس کی نظر میں کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ اسے ذرا سی ہمت ملے تو پرانی ضد بھی اود آئی تھی۔ اتنی آسانی سے تمہیں اب کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ وہ ٹینشن آپ نے مجھے دی ہے، آپ کو بھی اسی ٹینشن سے گزرنا پڑے گا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن وہ اب اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ دوسری طرف مصطفیٰ اس وقت چچی جان کے کمرے میں موجود تھا۔ ماریا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیا کر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ وہ پھر سے چیخنا چلانا شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ چچی جان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ یہاں پر بالکل محفوظ ہے اور اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا رہا تھا۔ میں آپ کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی آپ کو اس لیے سونپی ہوئی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اس کا خیال رکھ رہی ہیں۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی بھی اس کے آپ کے حوالے نہ کرتا۔ کیا سوچ کر آپ نے اس معصوم پر ظلم کے پہاڑ توڑے؟ کیا آپ کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ تم خود بھی تو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تم خود بھی تو اسے نہیں اپنانا چاہتے تھے، تو اب تمہیں اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ اب اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں اس کا حسن اور اس کی کم عمری دیکھ کر تم اپنا ایمان تو نہیں کھو بیٹھے؟ چچی نے نفرت کا اظہار کر کے اپنے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ آپ کیا سوچ کر اس قدر بیہودہ بات کر رہی ہیں؟ یہ وہی بیوی ہے جس کو بچی بول کر تم حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر اپنے دادا کی وفات پر بھی تم حویلی واپس نہیں آئے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھی۔ ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے، خیر یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس پر جو تشدد کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا ہوگا۔ میں نے آپ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کر دیا ہے۔ دوبارہ اب اس سے ملاقات جیل میں ہی ہوگی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو میں سردار پاشا خان کی بہن ہوں، وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تم اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی جبکہ وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا لمبے ڈھنگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماریا نے اس کی پشت کو ترسی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم
اس انسان کے لیے مر رہی تھی۔ دیکھا اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا؟ امی میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے مصطفیٰ سے شادی کرنی ہے، میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی سوئی ابھی تک اسی جگہ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کا اس کے بچپن میں ہی حرم سے نکاح ہو گیا تھا۔ ان کا ایج ڈفرنس تقریباً 8 سال تھا اور مصطفیٰ کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ ایک تو وہ حد سے زیادہ شرارتی تھی اور دوسرا بہت ضدی بھی۔ دادا جان بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے کیونکہ وہ خاندان کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی جس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک چلتا رہا جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے۔ ایک دن حرم کے ماں باپ کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دادا جان نے اس کی پرورش کی۔ چچی جان ہمیشہ اس پر اپنے الفاظ کے نشتر چلاتی اور اس کو پریشان کرتی، لیکن دادا جان اپنی پوتی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے۔ مصطفیٰ کو ان دنوں لندن کی ایک انگریز سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسی کی ایج کی تھی۔ مصطفیٰ اسی کے لیے باہر پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہاں سے جانے سے پہلے اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ حرم سے شادی نہیں کرے گا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر دادا جان ہتھے سے اکھڑ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا پوتا ان کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کی ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مصطفیٰ پاکستان چھوڑ کر لندن چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے انگریز عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ وہ اپنے دادا جان سے ناراض تھا اور دادا جان نے بھی اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کیا ہوا تھا۔ حرم مزید ٹوٹ گئی تھی کیونکہ نہ صرف اس کے وجود کو دھتکارا گیا بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان تماشا بنایا گیا۔ وہ تو اب خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس دن وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ کبھی بھی مصطفیٰ کا نام نہیں لے گی، وہ اس کو اپنے دل سے نکال دے گی۔ لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہو گئی کیونکہ وہ تو اس کی روح میں بسا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صرف مصطفیٰ کے نام کی مالا جپی تھی۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور دادا جان نے بھی تو یہی کہا تھا کہ وہ تمہارے سر کا سائیں ہے، تمہاری زندگی پر صرف اور صرف اس کا حق ہے۔ لندن میں مصطفیٰ کو اس کی اسی انگریز گرل فرینڈ نے دھوکہ دیا اور ایک کیس میں پھنسا دیا تھا۔ جب اس کے دادا کا انتقال ہوا تب وہ اسی کیس میں الجھا ہوا تھا، اسی وجہ سے پاکستان آ سکا۔ اس کے بابا بھی اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ کی امی تو بچپن میں ہی چل بسی اور بابا بھی کام کے سلسلے میں کبھی ایک ملک ہوتے تو کبھی دوسرے ملک۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی مصطفیٰ، جو کہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ حویلی میں صرف چچی جان، ان کے بچے اور حرم ہی تھے۔ نہ صرف چچی بلکہ ان کے بچے بھی حرم کو نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتے اور اب اسے راستے سے ہٹانے کے لیے چچی نے ایک اور پلان بنایا تھا۔ وہ اس کی شادی اس کی عمر سے 3 گنا بڑے آدمی سے کر رہی تھی تاکہ اس کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ ماریا اور مصطفیٰ کا رشتہ پکا کر دے۔ انہیں مصطفیٰ کے بریک اپ کے بارے میں خبر مل گئی تھی، جو آخری پھانس تھی۔ وہ اسے نکالنا چاہتے تھے لیکن رخصتی کے عین وقت مصطفیٰ گھر پہنچ گیا اور پھر اس نے نہ صرف دلہے کا حال خراب کیا بلکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے اس نے ان سب لوگوں کو ذلیل کیا تھا۔ مصطفیٰ کے بابا جہانگیر صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بہت ناراض ہوئے تھے۔ اس سازش میں چچا بھی شریک تھے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے وہ ناراض ہو کر اپنی بیوی اور بیٹی کو اسی رات حویلی سے لے کر رخصت ہو گئے۔ آمنہ بیگم کا بھائی ایک بہت بڑا جاگیردار تھا اور وہ اسی کے نام کی دھمکیاں ہر کسی کو دیتی۔ چچا بھی اسی کی وجہ سے اپنی بیوی سے دبکا رہتے کیونکہ وہ انہیں اپنے بھائی کے نام سے ڈراتی تھی۔ ساری چیزوں سے فری ہونے کے بعد مصطفیٰ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ دوسرا، جب سے اس نے اپنی معصوم اور حسین بیوی کو دیکھا تھا اس کے وجود کی بے چینی بھی بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکی کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اتنا عرصہ اس نے اس لڑکی سے الگ رہ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ محترمہ سر پر چادر تانے لیٹی ہوئی تھی اور یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ سو رہی ہے۔ اتنا تو مصطفیٰ بھی جانتا تھا کہ اسے اس کشیدگی بھرے ماحول میں نیند نہیں آئے گی۔ اس نے کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی اور
وہ ہلکا سا کسمسائی اور دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، چلو شاباش، جلدی سے اٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا مگر اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ بھی اپنے نام کی ڈھیٹ تھی، اسی انداز میں لیٹی رہی۔ میں نے کہا ہے اٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر مصطفیٰ نے اس کی چادر کھینچ کر اتاری۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، بری طرح سے بوکھلا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ اٹھو اور میری بات سنو تو کیوں نہیں اٹھ رہی تھی؟ ڈرامے کیوں لگا رہی تھی؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھیں، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولی، میری بلی مجھے ہی میاؤ، میں آپ کی بلی نہیں ہوں اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یاد کریں، آپ بہت پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں مرتے دم تک اس پر شرمندہ رہوں گا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ امید طلب نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، نہیں۔ ایک لفظی جواب موصول ہوا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا، ٹھیک ہے، پھر میں تم سے اس وقت تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی۔ آپ کی ساری زندگی گزر جائے گی، اب اتنی بڑی سزا تو نہ دو، تھوڑی سی تو گنجائش ہو۔ اچھا مجھے صرف یہ بتا دو، کیا ناراضگی میں ہم دونوں چننے مننے پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ بس اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ شرم سے لال انگارہ ہوئی تھی۔ اس کے سیب جیسے گال شرم کے مارے دہکنے لگے، جنہیں دیکھ کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اور اگلے پل اس نے اس کے دونوں گالوں کو پیار سے چوما۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے پھر سے اپنی جانب دھکیل دیا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی، اس کے لب مصطفیٰ کے سینے سے بولے سے ٹچ ہوئے اور ایک ٹھنڈی لہر اس کی ہڈیوں میں دوڑ گئی تھی۔ جس انسان کو وہ چاہتی تھی اور جس کی اس نے بچپن سے ہی طلب کی تھی، آج وہ اس کی دسترس میں تھی، آج وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن وہ اتنی آسانی سے اپنے آپ کو اس شخص کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، پلیز چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ اب کی بار تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جنہیں دیکھ کر اس نے بے اختیار اس کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے بھیگے انداز میں کہا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ کہاں پر درد ہو رہا ہے مجھے بتاؤ۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنی کمر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا الٹا لیٹو، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ مجھے ہاتھ مت لگائیں، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ مصطفیٰ کا پارا غصے سے گھوم گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے محترمہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں لیا اور اسے زبردستی الٹا لٹا دیا۔ جیسے اس نے اس کی قمیض ہٹائی، اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر زخموں کے نشانات تھے اور زخم ابھی تازہ تھے۔ چچی جان نے ہلکے سے لہجے میں بولی تھی، زخم نیچے ہی نہیں بلکہ اوپر تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اس کی قمیض پیچھے والی سائڈ سے پھاڑی اور وہاں پر مرہم لکھنے لگا۔ اس کی انگلیاں حرم کے وجود سے ٹکرا رہی تھی اور اس کے جسم کی گرمائش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی اور پھر جب اس کے وجود کے اوپر موجود آخری چیز کی سٹرپ کھلی تو اس نے بے چینی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، وہ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا۔ مجھ سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے تمہیں، ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے جائیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اٹھے، کیونکہ اگر وہ اٹھتی تو اس کے نشیب و فراز محترم کے سامنے نمایاں ہو جاتے۔ میں تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہا، یہ میرا اور میری بیوی کا کمرہ ہے اور میں یہیں پر ہی رہوں گا، تم بھی یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی لیٹی رہو، مگر میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ بہانے سے بڑبڑائی، پھر اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے محترمہ کو اٹھ کر اپنی گود میں بٹھا دیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میں تم سے وعدہ کرا، اس کی آواز بھر آ گئی، تمہاری ساری تکلیفوں کا میں دعویٰ کروں گا۔ وہ اس کے ماتھے سے پیشانی لگا گیا، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔
تم نے جتنی اذیتیں جھیلی ہیں، جتنے آنسو اکیلے بہائے ہیں، میں ان سب کا حساب اپنے دل پر لکھ رہا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا۔ یہ دل اب تمہارے ہر درد کا کفارہ دے گا۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ سرگوشی میں بولا، میں دیر سے آیا ہوں لیکن اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ پہلی بار اس کے سینے سے لگی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر برسوں کی تنہائی آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ اسی وقت ہی مصطفیٰ کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور پھر سے اس سے دور ہو گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہ گیا، کیونکہ محترمہ نے اچھی خاصی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ بس اس کو واش روم میں گھستے ہوئے دیکھ کر رہ گیا اور پھر سر جھٹک کر دوست سے کال پر بات کرنے لگا۔ حرم واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو ہولے ہولے تھپک رہی تھی اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ وہ جال بچھا رہا ہے، جس طرح سے وہ تمہیں پہلے چھوڑ کر گیا تھا وہ ابھی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تمہیں اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ پھر سے رونے لگی۔ مصطفیٰ نے جب واش روم سے سسکیوں کی آواز سنی تو بے چین ہو گیا۔ کیا ہوا ہے میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ سن کر حرم نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اپنے لبوں پر جمائے تھے اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی۔ حرم، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کوئی بھی پرابلم ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔ آئی سویئر میں تمہیں جج نہیں کروں گا۔ اگر تم ابھی اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم لوگ اچھے دوست بھی بن سکتے۔ یہ سن کر حرم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ پھر اس کی باتوں کا غلط مفہوم لے رہی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، مجھے آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، وہ چیختے ہوئے بولی اور اگلے ہی لمحے اس نے واش روم کے شیشے کو توڑ دیا تھا۔ یہ سن کر وہ مزید ڈر گیا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو، آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ جہاں سے آئے ہو وہاں پر چلے جاؤ، میں آپ کو کبھی بھی خود کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی اور پھر روتے روتے شاور کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی کمر پھر سے درد کرنے لگے گی، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے اس پر دورہ پڑا تھا۔ پہلے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے، پھر دادا جان نے اکیلا چھوڑ دیا۔ جس کے نکاح میں تھی وہ اس کی خبر بھی نہیں لیتا، اور اب ایک دم سے وہ اس پر اپنی محبت جتانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ کیسے اس پر یقین کرتی، کیسے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتی جو اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھا، جب وہ روتی تھی، چیختی تھی، تنہائی میں راتیں گزارتی تھی۔ واش روم کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ حرم کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی؟ صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ میں آپ پر یقین نہیں کر سکتی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن اٹھائی۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ حرم اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی۔ وہ دشمن جان اس کے پہلو میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ ہالے سے کھسکتی ہوئی اس کے پاس سے گئی اور اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ وہ سوتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ تھا ہی بہت پیارا، ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اونچی مغرور ناک اور چھوٹے چھوٹے شکار باز آنکھیں، ہاں وہ انہی پر تو مرتی تھی، وہ انہی کی دیوانی تھی۔ آج وہ اس کے پاس تھا۔ حرم کی دعائیں پوری ہو چکی تھی، لیکن اب اس کا دل پہلے کی طرح نہیں رہا تھا۔ وہ زخموں سے چور تھا۔ وہ اسے دور جانے ہی لگی کہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہیں پر ہی بیٹھی رہو اور مجھے اسی طرح سے دیکھتی رہو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کو؟ اب کی بار مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی گھلی ہوئی تھی۔ حرم نے بے ساختہ اس سے آنکھیں چرائی تھی۔ وہ پورا دن ہی مصروف رہا تھا، لیکن وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنا نہیں بھولا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے زخم بھر گئے تھے اور وہ کافی حد تک بہتر بھی ہو گئی تھی۔
اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے پھر سے کالج میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا۔ وہ بس اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، کیونکہ جس انداز میں وہ اسے دیکھتا تھا، حرم کے لیے خود پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ جبکہ مصطفیٰ جب اس کا کترایا ہوا رویہ محسوس کرتا تو دل ہی دل میں محظوظ ہوتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو لیٹ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ موصوفہ صاحبہ صوفے پر آرام سے لیٹی ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ مصطفیٰ کو شرارت سوجی، وہ اس کے برابر میں صوفے پہ جا کر لیٹ گیا اور پھر اگلے ہی پل اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ جو پہلے اس کے اچانک سے دبے پاؤں وہاں پر آنے پر حیران تھی، اس کی اگلی حرکت پر بوکھلا گئی تھی، لیکن اس نے مصطفیٰ کو مکمل طور پر اگنور کر دیا۔ وہ اسے شو کروانا چاہتی تھی کہ اسے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی مصطفیٰ کی قربت اس پر کوئی اثر کرتی ہے۔ کل رات اس نے یہ بات اپنے منہ سے بھی کہی تھی اور ابھی وہ بہت ہی فلاپ ایکٹنگ کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے چھوٹی سی گستاخی کی تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں فرق پڑتا ہے یا نہیں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے جذبات موجود ہیں، اسی وجہ سے تم ذرا سے گستاخی پر اس طرح سے شرما جاتی ہو۔ او ہیلو مسٹر، یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں، میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے، مجھے فرق بھی نہیں پڑتا، اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیسی بات ہے؟ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور اسے صوفے پر لٹا دیا۔ اس کے بعد بال صوفے پر بکھر گئے اور زمین پر بھی لگ رہے تھے۔ مصطفیٰ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا اور اس کے جسم کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ تم بہت حسین ہو، اور اس کی کمر پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ حرم کی زبان اس کے تالو کے ساتھ چپک گئی، غصے سے تو اب الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس پہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے خود سے دور دھکیل سکتی۔ مصطفیٰ تب تک اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لے چکا تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں کاٹنے کے بعد وہ قطرہ قطرہ اس کے دونوں ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ تم بہت ہی میٹھی ہو، وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ اپنی ہوش و حواس کھو رہا تھا، وہ بھی اس کی قربت میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ خود سے 1000 بار وعدہ کرتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، لیکن وہ ذرا سی پیش قدمی کرتا تو حرم اس کے سامنے بچھی چلی جاتی۔ نہ جانے اس کی قربت میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ مسلسل نیچے حرکت کر رہے تھے۔ حرم کی سانسیں تیز ہو گئی تھی، وہ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا وجود یکدم ہی گرم انگارہ بن گیا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ تم تو کہتی تھی کہ تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، وہ شرارتی انداز میں اس کے گالوں کو کاٹتے ہوئے بولا۔ حرم نے اپنی گردن دائیں بائیں جانب کی تو وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر کاٹنے لگا۔ وہ ہولے سے سسکی تھی، وہ ابھی بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی اور یہی چیز اسے لطف دے رہی تھی۔ حرم کا کمسن نسوانی حسن مصطفیٰ کی باہوں میں موجود تھا۔ اچانک ہی مصطفیٰ کے کانوں میں جانی پہچانی آواز گونجی، صاحب جی، یہ تو شکر تھا کہ نوکرانی لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتی تھی، ورنہ وہیں پر ہی ان دونوں کا موئے موئے ہو جاتا۔ حرم نے اب کی بار اس کے سینے پر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ صوفے سے زمین پر جا کر گرا تھا۔ اس کا سر زور سے زمین کے ساتھ جا کر ٹکرایا، وہ درد سے کراہنے لگا۔ حرم نے بے اختیار زبان دانتوں میں دبا لی، لیکن پھر اس کی طرف دیکھے بغیر ہی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ظالم لڑکی، جو ظلم تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، وہ پیچھے سے اونچی آواز میں چلایا، لیکن تب تک وہاں سے 9-2-11 ہو گئی تھی۔ صاحب جی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ملازمہ نے پھر سے اجازت طلب کی۔ آ ہی جاؤ اب تم بھی۔ صاحب جی، آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ بیٹھا نہیں ہوں، گر گیا تھا، انتہائی بیزاری سے جواب دیا گیا۔ ارے صاحب جی، آپ ٹھیک تو ہے؟ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ دیکھیں خالہ، آپ کو جو مسئلہ ہے آپ وہ بتائیں، باقی ساری باتیں چھوڑیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گویا۔ ابھی
تک وہ اس کمرے کو گھورا تھا جس میں تھوڑی دیر پہلے اس کی بیگم گھسی تھی۔ صاحب جی، اصل میں میری بہن کی شادی نہیں ہوئی، وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے، اس کے علاج کے پیسے دیتی ہوں۔ اگر آپ میری اس مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دیں۔ تمہاری بہن کو کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، اور اس کی رپورٹس مجھے لا کر دو، میں تمہیں اس کے علاج کے پیسے دے دوں گا۔ یہ سن کر ملازمہ کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی تھی۔ صاحب جی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تم بے فکر ہو جاؤ، بس مجھے بتا دینا، جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں ادا کر دوں گا۔ صاحب جی، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سونے سونے بچے دے۔ بچہ تو تب ہی ہوگا جب میری بیوی مجھے دے گی۔ وہ انتہائی بے چارگی سے بولا، کیا مطلب ہے؟ سمجھی نہیں۔ ارے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم جاؤ یہاں سے، اور ہاں، آج چھٹی کر جاؤ، آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زیادہ کام نہ کیا کرو۔ ملازمہ جو کہ 5 منٹ پہلے وہاں پر آئی تھی، وہ پھر سے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ اسے تو اپنے صاحب کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا، لیکن وہ کچھ بھی بولے بغیر خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ مصطفیٰ نے بھی حرم کو تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا، کیونکہ ابھی اسے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں نکلنا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد اس نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھال لیا تھا۔ جہانگیر صاحب ان دنوں آسٹریلیا گئے تھے، وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے پاکستان نہیں آ پائے تھے، کیونکہ وہاں پر بھی ان کی کچھ امپورٹنٹ میٹنگز چل رہی تھی۔ انہوں نے فون پر اس سے بات کر لی تھی، حرم سے بھی انہوں نے بات کی تھی، جو ہوا تھا اس پر افسوس کا اظہار کر کے معافی بھی مانگی تھی۔ حرم نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا تھا، کیونکہ اب وہ ان ساری چیزوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں صرف سکون چاہیے تھا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب حرم کے کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئی، اس کے کان دروازے کے باہر سے آنے والی آواز پر ٹکے ہوئے تھے۔ حرم، دروازہ کھولو۔ وہی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ بہت ہی بے شرم انسان ہیں، آپ میری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں شکایتیں کرتے ہوئے بولی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا صبر میرے لیے بھی مانگ لے، کیونکہ اگر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر ہمارے بچے ہو جائیں گے۔ پلیز اتنا صبر مت کرو، میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی چننے مننے اس دنیا میں آئیں۔ آج تو اس ملازمہ نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ شادی کو اتنے برس گزر گئے، بچے کیوں نہیں ہوئے؟ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ بیوی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے جس کو جو بتانا ہے جا کر بتائیں، لیکن یہاں سے چلے جائیں۔ وہ پھر سے واویلا مچاتے ہوئے بولی، یعنی تم دروازہ نہیں کھول رہی؟ میں دروازہ نہیں کھول رہی، میں یہ فائنل بتاؤں گی، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ مجھے دروازہ توڑ۔ دروازہ کھل چکا تھا، مجھے دروازہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ چابی اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، ہاں تو تم مجھے چیلنج کر رہی تھی، تو دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ حرم نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ شام کے وقت جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہوا تھا، اس کی وجہ سے تو ویسے بھی اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور ابھی وہ پھر سے اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے نگاہیں چرانے لگی۔ دیکھو، اب میں تم سے سیریس بات کرنا چاہتا ہوں، بغیر کوئی فلٹر لگائے۔ مجھے تم سے کبھی بھی نفرت نہیں تھی، لیکن آپ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے تھے، وہ دو بدو جواب دیتے ہوئے بولی۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ وہ پہلے کی بات ہی اب کی بات اور ہے، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب مجھے تمہاری قدر کا احساس ہوا ہے۔ میں تو پاگل تھا، بے وقوف تھا، جو تمہیں چھوڑ کر ایسی عورت کے پیچھے بھاگا جس کا نہ تو کوئی کردار تھا نہ ہی خاندان، لیکن اس کی سزا بھی مجھے مل ہی گئی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ اس سے اس عورت کی بات نہیں پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ اس انگریزنی کے بارے میں سوچتی اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا، سارے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے تھے۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں بنانا۔ تم مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہو، اگر میں تمہیں اچھا لگا تو مجھے اپنا شوہر بنا لینا، اور اگر برا لگا تو جان سے مار دینا، کیونکہ الگ تو میں تم سے کبھی نہیں ہوں گا۔ میں صرف تم سے مر کر جدا ہو سکتا ہوں، زندہ رہتے ہوئے تو تم کبھی بھی مجھے خود سے دور نہیں کر پاؤ گے۔ وہ بات کرتے کرتے پھر سے اس پر اپنا حق جما گیا تھا۔
جبکہ وہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ شخص کس حد تک سچ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ایک شرط پر اپنے ساتھ رکھوں گی، بولے۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ ڈرامائی انداز میں بولا، آپ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی یا بہکانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور نہ ہی میرے پاس آئیں گے، اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ جب بھی آپ ہاتھ لگاتی ہیں مجھے کرنٹ لگتا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن جھکا کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ آپ ہنسے نہیں، میری سیریس بات کر رہی ہوں میڈم صاحبہ، اسی کرنٹ پر تو سارے مرد مرتے ہیں۔ کسی دن ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے اندر کا سارا کرنٹ نکال لیں گے۔ آپ پھر سے میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کریں، میں آپ کو اس کمرے سے باہر نکال دوں گی۔ ریئلی سوری، معذرت خواہ ہوں، آپ کے آگے بولے۔ ہم دوست بن کر رہیں گے، اور میں 2 مہینے تک آپ کو اپنے ساتھ رکھ کر دیکھوں گی، پھر جو ریزلٹس نکلیں گے ان کی بیس پر فیصلہ کروں گی۔ اے یا میرے اللہ، وہ اس کی سوچ پر کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تو کیا اس دوران ہم گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ ہاں، ہم آؤٹنگ وغیرہ پر جا سکتے ہیں۔ وہ اسے اجازت دیتے ہوئے بولی، چلو پھر ٹھیک ہے، آؤ باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر جانے ہی لگا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر اس نے جلدی سے محترمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اس کی اس ادا پر دھیمی انداز میں مسکرا دی اور پھر خود ہی مصطفیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ معصوم تو وہ بھی نہیں تھا، اندر سے پورا تھا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زور زبردستی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اسے حرم کو حرم کے مطابق ہی ڈیل کرنا تھا، اور وہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھا۔ ان لوگوں نے باہر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ جب وہ ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے تو اچانک ہی حرم کو چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو وہاں پر ماریا کھڑی تھی۔ اس کی حالت پھر سے غیر ہونے لگی، اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ ماریا اور چچی کے سارے مظالم اسے پھر سے یاد آنے لگے تھے۔ ماریا اس کی طرف بڑھی اور اس پر جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مصطفیٰ اس سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، وہ سختی سے بولا۔ اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے تم نے میری ماں کو جیل میں بھیج دیا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ تمہاری ماں جیل میں موجود اور تم یہاں پر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہو۔ وہ طنزیہ انداز میں اس کے پہلو میں کھڑے لڑکے کو گھورتے ہوئے بولا، یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے بلکہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ آج کل کی فرینڈ شپس کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور ہاں، تم مجھ سے پوچھ رہی ہو نا کہ تم میں اور میری بیوی میں کیا فرق ہے، تو میں تمہیں یہی فرق بتانا چاہتا تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتا ہوا وہ اسے اس کی اوقات سمجھا گیا تھا۔ ماریا کے ڈر سے وہ مصطفیٰ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جھکڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے آگے لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی بازو چھڑوا لی۔ پلیز یہاں سے چلیں، مجھے گھر واپس جانا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی۔ ماریا تب تک ان دونوں کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں وہ خود اچھی خاصی ذلیل ہو گئی تھی، اور اب اسے اس بات پر بھی غم تھا۔ جہاں تک اس کی اماں جان کا سوال تھا تو سردار پاشا نے بھی اپنی بہن کو جیل سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام ہو گیا تھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اتنا بے وقوف تھا کہ مصطفیٰ جیسے آدمی سے پنگا لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ بہت ہی اثر و رسوخ کا مالک ہے، پاکستان میں اس کے بہت سے تعلقات ہیں، اسی لیے اس نے مصطفیٰ سے پنگا لینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی کورٹ نے کہا تھا کہ 2 دنوں کے بعد اس کی بہن کو رہائی مل جائے گی، تو 2 دن اگر وہ جیل میں رہتی تو اس میں کوئی خاص برائی نہیں تھی۔ یہ ان کے اپنے سگے بھائی کی سوچ تھی۔ دوسری طرف ماریا جس سے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ جلدی سے آگے کی طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ مجھے مارتی تھی، اب وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، وہ ابھی بھی مجھے مارنے کے لیے ہی آئی تھی، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ میرے سامنے تو جنگلی بلی بنی رہتی ہو، ہر وقت مجھے مارنے کے لیے تیار رہتی ہو، اسے بھی 2 لگا دیتی، اس طرح سے تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جاتا۔ اس کو کراٹے آتے ہیں، مجھے کراٹے نہیں آتے۔ انتہائی معصومیت سے ایک اور خامی بتائی گئی۔
وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ تم کیا چیز ہو یار، بس مجھے یہ بتا دو، میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ بھی شاید اپنے ہوش میں نہیں تھی، اسی وجہ سے سادگی سے اس کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ مصطفیٰ کا ذہن اس کی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا کہ مجھے کراٹے نہیں آتے۔ وہ شرارتی انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کے دماغ میں اس وقت شیطانی چال چل رہی تھی۔ اس طرح سے وہ حرم سے اپنے سارے بدلے بھی سود سمیت واپس لے سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کا بھی بھلا ہو جاتا، وہ بھی کراٹے سیکھ جاتی۔ حویلی پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے اسے حویلی میں موجود جم میں لے کر گیا۔ ہم یہاں پر کیوں آئے؟ ایکسرسائز کرنے کے لیے، لیکن وہ تو صبح کرتے ہیں نا۔ دونوں ٹائم کرتے ہیں، آج کے بعد تم صبح بھی اور رات کے وقت بھی 2 ٹائم ایکسرسائز کیا کرو گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے یہ فضول کے چونچلے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ چونچلے نہیں ہیں، سیلف ڈیفینس کرنا سکھاؤں گا میں تمہیں، اور اس کے لیے تمہیں پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ مجھے کراٹے سکھائیں گے؟ وہ یکدم ہی پرجوش ہو گئی۔ ہاں بالکل، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ کراٹے سیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم حرم سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤ تو پھر تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ وہ میں کرنے کے لیے کہوں گا۔ چلو سب سے پہلے یہ شرٹ اتارو۔ یہ سن کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور غصے سے مصطفیٰ کو گھورنے لگی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شرٹ اتار کر دوسری شرٹ پہنو۔ ایک تو تم میری ہر بات کا غلط مطلب نکال لیتی ہو۔ کیا تم نے مجھے اتنا ٹھرکی سمجھا ہوا ہے؟ میرے معاملے میں تو آپ میری سوچ سے بھی زیادہ ٹھرکی ہیں۔ اب باقی لوگوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میں بھی باقیوں کو نہیں جانتا، میں بھی صرف اپنی بیوی کے بارے میں ہی جانتا ہوں۔ وہ اس کے گرد اپنے بازو حائل کرنے ہی لگا کہ حرم نے اسے یاد کروا دیا۔ فی الحال ہم صرف فرینڈس ہیں، ہم فرینڈس ود بینیفٹس۔ میرا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیگم صاحبہ۔ جب وہ ایک دم سے یو ٹرن لیتا تھا تو اس کو بے اختیار اپنی شوہر پر پیار آتا تھا، لیکن زیادہ پیار نچھاور کرنا بھی اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹائٹ شرٹ اور جینز پہن کر باہر آئی تھی، جسے دیکھ کر اس کا ایمان پھر سے ڈگمگانے لگا۔ مصطفیٰ کے لیے اب کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے اس کے جذبات بہکانے لگی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ اسے چھیڑے گا، اب خود بری طرح سے چھڑ گیا تھا۔ اس کی کمسن اور خوبصورت نوجوانی بیوی مصطفیٰ کو بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کریں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں کے مفہوم کو سمجھتی ہوئی وہ ایک دم سے روحان سی ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کریں۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں ورنہ مجھے کراٹے نہیں سیکھنے۔ یہ تو کنٹرول نہیں ہو سکتی، تمہیں انہی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے رننگ مشین پر سپیڈ بڑھا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانسیں پھول گئی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز کر رہا تھا، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ جلدی سے رننگ مشین سے نیچے اتری اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی سے تھک گئی ہو کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں تم میں تو بالکل بھی اسٹیمنا نہیں ہے۔ میری محبت کو کیسے برداشت کرو گی؟ محترمہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھی، لیکن وہاں پر پرواہ ہی کسے تھی؟ اور پھر جب کراٹے سیکھنے کی باری آئی تو مصطفیٰ نے اسے کہا، میرے پیٹ پر زور سے مکہ مارو، جتنی جان ہے لگا دو۔ وہ بھی یکدم ہی جوش میں آ گئی۔ ادھر اس نے مکہ مارا، ادھر اسے لگا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ مصطفیٰ کو بھی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس نے شو نہیں کیا۔ وہ خود کو اس وقت ایک فولادی پہاڑ ثابت کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، یہ پیٹ ہے یا لوہا؟ وہ در سے کراہتے ہوئے بولی۔ چلو اب مجھے بھی ایک مکہ مارنے دو، میں دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر وہ چیختے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ خبردار، خبردار، جو آپ نے کراٹے سکھانے کی آڑ میں مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اور یہ کس طرح کے کراٹے ہیں جو آپ مجھے سکھا رہے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں سیکھنا۔ وہ بھاگنے ہی لگی کہ مصطفیٰ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنی جانب دھکیل دیا۔ اب وہ کافی حد تک سیریس ہو گیا تھا۔ بھاگنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس نے دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، اگر کل کو کوئی واقعی تم پر حملہ کر دے تو تم اسے یہ نہیں کہو گی کہ مجھے تم سے کچھ نہیں سیکھنا۔ اس نے حرم کا ہاتھ کلائی سے پکڑا اور اسے ایک خاص زاویے میں گھمایا۔
دیکھو اگر کوئی تمہارا ہاتھ اس طرح پکڑ لے تو طاقت کا مقابلہ کرو، بس اپنی کلائی کو اس کے انگوٹھے کی جانب مروڑ دو۔ مصطفیٰ نے نرمی سے لیکن مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اب اپنی پوری قوت کی بجائے صرف تکنیک استعمال کرو۔ میری گرفت کے کمزور حصے یعنی انگوٹھے کی طرف سے اپنا ہاتھ باہر نکالو۔ حرم نے پہلے تو مزاحمت کی، لیکن جیسے اس نے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اس کا ہاتھ آسانی سے چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی چمک آئی۔ اور اگر کوئی آپ کو کمر سے پکڑنے کی کوشش کرے یا پھر پیٹ سے پکڑنے کی کوشش کرے تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ مصطفیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی باہوں کو سینے پر باندھتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ اگر تم یہ مجھ سے بچنے کے لیے سیکھ رہی ہو پھر تو میں تمہیں غلط تکنیک سکھاؤں گا، اس نے شرارت سے کہا۔ لیکن اگر اس چڑیل کے لیے ہے تو پھر توجہ سے سنو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور حرم کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فرض کرو کسی نے تمہیں پیچھے سے کمر یا پیٹ سے جکڑ لیا ہے۔ اس نے حرم کے گرد اپنے بازو پھیلائے مگر اسے چھوا نہیں۔ سب سے پہلے کام یہ کرنا کہ اپنا وزن نیچے کی طرف گرا دو، بالکل ڈھیلی ہو جا تاکہ حملہ آور کے لیے تمہارا وزن سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اب اپنی پوری طاقت جمع کرو اور اپنی پیچھے کی طرف اس کے پیٹ پر کوہنی یا پسلیوں سے مارو۔ یہ انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جہاں چوٹ لگتے ہی سانس اکھڑ جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی، آپ بے فکر ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں میں اس چڑیل کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے ہی لگی تھی اپنی عادت سے مجبور ہو کر۔ مصطفیٰ نے اسے پیٹ سے پکڑنا چاہا مگر وہ اس کی سکھائی ہوئی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کوہنی زور سے اس کے پیٹ میں مار چکی تھی۔ اب وہ زمین پر پڑا درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی کراٹے سیکھ جائے گی۔ ہائے میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے شوہر پر کون کراٹے ٹرائی کرتا ہے؟ ظالم عورت، مجھے مار دیا، اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ پلیز ایسی باتیں مت کریں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، اللہ کرے کہ آپ کو میری زندگی لگ جائے۔ یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی اور اب حرم اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پلیز ہوش میں آ جائے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی بھی آپ سے لڑائی نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کو خود سے دور کروں گی۔ آپ کو جتنا قریب آنا ہے آپ آ جائیں، آپ کو جتنا پیار کرنا ہے آپ کر لیں، پلیز ایک بار ہوش میں آ جائیں۔ مصطفیٰ صاحب نے نہ صرف اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی بلکہ کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی سانس بھی روک لی تھی۔ حرم کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ تم میرے حقوق ادا کرو گی۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی اور پھر سب کچھ سمجھتے ہوئے وہ اس کے سینے پر مکہ مار کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگی تھی مگر وہ اسے پھر سے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ اب پلیز یہ ضد چھوڑ دو پیاری لڑکی، مجھے بتاؤ کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو تمہیں میرے قریب آنے سے روکتی ہے؟ آخر تمہیں کون سا ڈر ہے جو تم خود کو میرے حوالے نہیں کر پاتی؟ وہ اب بہت ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے سوال کرا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے پھر سے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ آپ میری زندگی میں صرف اور صرف میرا استعمال کرنے کے لیے آئے ہو۔ اگر مجھے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہیں کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں۔ صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بالکل بھی مایوس نہیں ہونے اور نہ ہی میں تمہیں کوئی پچھتاوا ہوگا۔ وہ منت بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ حرم بھی چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر اپنی گردن جھکا دی۔ میں اس کو ہاں سمجھوں؟ آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھے، یہ کہہ کر اس نے پرسکون انداز میں اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ محترمہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اور اس کا مطلب ہاں ہی تھا۔ اگر وہ تب بھی نہ سمجھتا تو اس سے بڑا بیوقوف اس پوری دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ وہ احتیاط سے اٹھا، اس نے حرم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ لاؤنج میں ہی رومانس کرنے کا رسک لینے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ تب بھی ملازمہ کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اتنا اچھا وہ دونوں ایک دوسرے میں کھونے لگے تھے۔ جتنی شدت سے وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے ان کے جذبات اتنے ہی بھڑکے ہوئے تھے۔ وجود کے اندر ایک طوفان تھا جس کی زد میں وہ دونوں ہی آنے والے تھے۔ کمرے میں لے جا کر اس نے احتیاط سے محترمہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر سوار ہوا۔ حرم نے
اس وقت بٹن ڈاؤن شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ حرم نے اس دوران اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا اور اب وہ کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ ماضی میں اس نے بہت سی غلطیاں، بہت سی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ اب اس کا بھی خوشیوں پر حق تھا۔ جب خوشیاں اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی تو وہ ناشکری کر کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شرٹ کو وجود سے الگ کرنے کے بعد وہ اس کے سینے پر جھک گیا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس دوران حرم نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب بھی اس کے لبوں سے سسکیں نکلتی وہ اس کے بالوں کو ہلکا سا کھینچتی تھی اور یہ چیز اسے مزید مدہوش کرتی تھی۔ یہ چیز اسے پاگل بنا رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں مسرور ہو رہا تھا۔ حرم کی حالت بھی اس سے کسی سے مختلف نہیں تھی۔ اچانک ہی اس نے حرم کی نازک جگہ پر کاٹا تو وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنا گھیرا تنگ کر لیا۔ آج تمہارے پاس رہائی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی سانسوں کو بھی اپنی قید میں لے چکا تھا۔ پلیز، حرم کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا اور اس کی پہلی محبت بھی تھا۔ اس کے نزدیک آنے سے اس کے اندر جو آگ جل رہی تھی وہ مزید بھڑکنے لگی تھی، لیکن یہ مصطفیٰ کا اس سے وعدہ تھا کہ وہ اس کے اندر لگی ہوئی آگ کو آج بجھا کر ہی دم لے گا۔ اس کے وجود کو مکمل طور پر ہر کپڑے سے آزاد کرنے کے بعد اب اسے اپنی گود میں بٹھائے اس کی گردن پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ حرم نے بے اختیار اپنے گردن پر ہاتھ رکھا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو اسے بتا دینا میرا شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مصطفیٰ اس کی کمر پر ایک بار پھر سے پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ریلیکس ہو جاؤ، بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنے جسم کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دو۔ وہ اس کے اکڑے ہوئے وجود پر ہاتھ پھیر کر اس کو نارمل ہونے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ منمنائی تھی۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ درد؟ وہ منزل تو ابھی بہت دور ہے جانے من۔ اس سے پہلے اس میٹھی میٹھی بے چینی کو اپنے پور پور میں اتر جانے دو، اسے جی بھر کے انجوائے کرو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خمار آلود گرج تھی جو حرم کے وجود میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے لبوں کے لمس سے اسے مدہوشی کے اندھیروں اور اجالوں کے سنگم پر لے آیا تھا۔ اس کی انگلیاں حرم کے ریشمی بالوں میں کسی ماہر فنکار کی طرح الجھ رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے خود میں ضم کر لینا چاہتا ہو۔ وہ اس کی سانسوں کی بے ترتیب روانی کے ساتھ کسی شکاری کی طرح کھیل رہا تھا، جہاں ہر سانس ایک نئی کہانی سنا رہی تھی۔ حرم جو کچھ دیر پہلے تک مزاحمت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کے وجود کا احتجاج دم توڑ چکا تھا اور اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے اس جنونی عاشق کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کا شور تھا جو ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے ہٹا تو حرم نے بے اختیاری میں اپنی آنکھیں موند لی، لیکن یہ سکون محض چند لمحوں کا تھا۔ اس نے اپنا تپتا ہوا چہرہ جھکایا اور حرم کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے تراشیدہ کندھے تک پہنچ گیا۔ حرم کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی گرفت تھوڑی نرم کر کے اب اس کے کندھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر موجود واحد دل کو چوم رہا تھا۔ آج میں تمہارے جسم پر موجود سارے دل گنوں گا اور اپنی محبت کا ایک راؤنڈ پورا کرنے کے بعد جتنے دل ہوں گے اتنے ہی راؤنڈ لگاؤں گا۔ یہ سن کر وہ سہم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ محسوس ہونے لگا، تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے لڑکی، اتنا عرصہ تم نے مجھے اپنے آپ سے دور رکھا۔ وہ ایک دم سے جنونی ہونے لگا تھا۔ اب تمہیں ان سب خوبصورت لمحات کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی تو مجھ سے اتنا عرصہ دور رہے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل بول پائی تھی۔ تو تم بھی وہ حساب دینے کے لیے تیار ہوں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ کی سزا اس سے مختلف ہوگی۔ آج کی رات صرف میں سزا دوں گا اور تمہیں ہر حال میں قبول کرنی ہوگی۔ فی الحال باتیں کر کے ان قربت کے لمحات میں خلل پیدا مت کرو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا ہوا اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگا تھا اور ایک بار پھر سے اس کے وجود میں گم ہونے لگا۔ اس کا ہاتھ جو اب تک اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا رینگتا ہوا نیچے آیا اور حرم کے سینے پر ٹھہر گیا۔ اس کی پوریں کسی ریشم کی تار پر چلنے والے ساز کی طرح حرم کی دھڑکنوں کے عین اوپر حرکت کرنے لگا۔ وہ اپنی انگلیاں بہت آہستگی سے وہاں چلا رہا تھا، جیسے وہ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کا حساب رکھنا چاہتا ہو۔ حرم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے لمس کی تپش اسے اپنے اندر پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا یہ دل، وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا۔ اس کی نظریں اب حرم کے سینے پر جمی تھی، جہاں اس کی انگلیاں دائرے بنا رہی تھی، جہاں میری ساری بے چینیاں دم توڑ دیتی ہیں۔ اس کی خوبصورتی محض دیکھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی چیز ہے حرم۔ تم نہیں جانتی، تم نے مجھے اس قدر اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا جب اسے حرم کو ہر حال میں اپنے نام کرنا تھا۔ وہ حرم کے اوپر سایہ فگن ہوا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سب ابھی نہیں۔ اس کے لبوں سے نکلی یہ التجائیہ سرگوشی اس کی کپکپاہٹ کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے چوڑے شانوں پر تھم گئے۔ اس نے حرم کی پیشانی پر اپنے لب رکھے ہوئے تھے۔ ایک نہایت پرسکون اور بھروسہ مند لہجے میں اسے تسلی دی۔ بالکل بھی نہیں، ڈرو مت۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس اور یقین تھا جو حرم کے منتشر اعصاب کو سکون دینے لگا۔ مجھ پر یقین رکھو جانے من، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کے ان دل فریب الفاظ اور محبت بھرے لمس نے حرم کے خوف کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیا۔ اس نے اسے اپنی آغوش میں اس طرح سمیٹا کہ فاصلوں کی گنجائش ہی باقی نہ رہی، اور پھر بڑی نزاکت اور محبت کی انتہا کے ساتھ وہ اس کے وجود کا حصہ بن گیا۔ وہ لمحہ جیسے صدیوں میں محیط ہو گیا، جہاں دو دھڑکنیں ایک ہی تال پر دھڑکنے لگیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو کر روحوں کے سفر پر نکل پڑے، جہاں صرف سکون اور ایک دوسرے کی قربت کا احساس باقی تھا۔ اس کا ایک بازو حرم کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا اس کے گرد حمائل تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہ ہونے دینا چاہتا ہو۔ حرم نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائی تو گزشتہ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اس کے چہرے پر حیا کی گہری سرخی دوڑ گئی اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کی لٹیں اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ حرم نے جرأت کر کے اپنی انگلیوں سے ان بالوں کو ہٹایا تو اس کے لمس کی نرمی سے وہ ہلکا سا کسمس آیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو سامنے حرم کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے حرم کے ماتھے پر صبح کا پہلا بوسہ ضبط کیا اور نہایت مدھم آواز میں بولا، صبح بخیر میری زندگی۔ حرم نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ تم شرماتے ہوئے اور بھی پیاری لگتی ہو، اور اب پھر سے تم میرے جذبات۔ حرم تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ وہ اس کی سپیڈ پر اش کر اٹھا تھا۔ جہانگیر صاحبہ پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھا خاصا ڈانٹا تھا کہ کیا ضرورت تھی ججی کو جیل بھیجنے کی، تھوڑا سا لحاظ، تھوڑی سی تمیز ہوتی ہے، تم تو سب کچھ ہی بھول گئے ہو۔ انہوں نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں کسی انہیں یوں ہی کھلے عام چھوڑ سکتا تھا، اور ویسے بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ میں نے ان کے بھائی سے بات کی تھی، پاشا صاحب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور میں یہ حویلی بیچ رہا ہوں، میں اسلام آباد میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر حرم یکدم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی، کیونکہ اس حویلی سے اسے عجیب سی وحشت ہوتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ اسے لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ جہانگیر صاحب نے بھی ہر چیز سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ اب وہ باقی کی زندگی سکون سے گھر میں ہی گزارنا چاہتے تھے۔ حرم ان کا بہت خیال رکھتی
ان کی بیٹیوں کی طرح خدمت کرتی۔ جہانگیر صاحب کو بھی اب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا اور انہیں اپنے بیٹے کی قسمت پر بھی رشک آ رہا تھا، جسے حرم جیسی بیوی ملی تھی اور جسے قسمت نے اپنی زندگی سدھارنے کا ایک اور موقع دیا تھا۔ بعد میں حرم کو بتا دیا تھا کہ کیسے وہاں پر انگریز عورت نے اسے دھوکہ دیا اور کیسے پولیس کے چکر میں پھنسنے کی وجہ سے وہ دادا جان کے لیے بھی نہیں آ پایا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔